الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور یہ ہے بیٹیوں کے ساتھ محبت، بیٹیوں کے ساتھ پیار، بیٹیوں کی پرورش، ان کی تربیت، اس بارے میں۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ نے ایک ویڈیو بہت زیادہ سنی ہوگی، شاید سنی ہو، میں نے تو سنی ہے، میری نظروں کے سامنے سے گزری، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ بھی اس ویڈیو کو سن لیں اور اس کے بعد پھر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ خدا، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے، ابھی مجھے وحی آئی ہے، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے، اور اللہ نے بولا کہ اس سے پوچھو کہ وہ وجہ کیا ہے، کہ میں کیوں اس سے خوش ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ تم سے اتنا خوش ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن ہاں ایک کام میں نے ضرور کیا جو میں ابھی بھی کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے ایک دفعہ میرے 2 اونٹ مجھ سے بھاگ کے کہیں اور چلے گئے تھے، میں ان کو ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا ایک زمین پہ وہ کھانا کھا رہے تھے، چر رہے تھے، تو وہ ایک بادشاہ کی زمین تھی، ایک سردار کی زمین تھی، تو میں ان کو وہاں لینے گیا تو سردار کو میں نے بولا یہ اونٹ میرے ہیں۔ سردار نے بولا کہ بھائی تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ میں جب اونٹ لے کے جانے لگا تو اس سردار کے بچہ ہونے والا تھا اس کی بیوی کا، تو وہ وہیں رک گیا۔ اب وہ سردار ایک بات بول رہا تھا، وہ سن کے وہ رک گیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ بھائی جا کے دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی، تو اگر بیٹا ہوگا تو اچھا ہے، بیٹی ہوئی تو میں مار دوں گا اس کو۔ یہ اس نے الفاظ سنے اور وہ وہیں رک گیا۔ تو اس نے سردار سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی ہوگی تو آپ کیوں ماریں گے؟ کہ میں ہوں سردار، اگر بیٹا ہوگا تو میرا رتبہ بڑھے گا، میری عزت بڑھے گی، اور بیٹی ہوگی تو میری بےعزتی ہے، میں آپ کو دفنا دوں گا۔ وہ وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ بھائی بیٹی ہوئی ہے۔ تو اس بندے نے بولا کہ بھائی بات سنو، آپ جب اپنی بیٹی کو مار رہے ہو نا، ایک کام کرو اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں دوں گا، اونٹ مجھے دو اپنے۔ تو کہہ رہا ابھی تو آپ فری میں اس کو دفنا رہے تھے خالی۔ تو اس نے کہا نہیں میں بیچوں گا۔ اس نے اپنے اونٹ دیے اور وہ بیٹی لے لی ان سے، اور بیٹی گھر لے کے آ گیا، بیٹی کو پالا۔ وہ کہہ رہا میں اتنا خوش تھا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی، وہ تھوڑی بڑی ہوئی، میرے بالوں سے کھیلتی، میرے کمر پہ چڑھتی، میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ اور مجھے وہ اس کام کی مجھے ایسی عادت لگی کہ میں یقین کریں میں ڈیلی نکل جاتا ہوں گاؤں میں، دیہاتوں میں ڈھونڈنے کے لیے کسی گھر میں بیٹی ہوئی ہے، جو بیٹی کو پسند نہیں کرتا اس کی بیٹیاں میں لیتا ہوں۔ آج میرے گھر پہ ماشاءاللہ 300 بیٹیاں ہیں، میں 300 بیٹیوں کو باپ ہوں، اور 300 بیٹیوں کی میں کفالت کر رہا ہوں، اور ہر گھر میں جس سے بیٹیاں لی ہیں اس گھر میں اونٹ دیے میں نے۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے اتنا اچھا نشہ لگ گیا ہے مجھے بیٹیاں پالنے کا۔ تو خدا کی قسم بیٹیاں پالنا اتنا بڑا ثواب ہے نا، اور جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے بے انتہا خوش ہے، بے انتہا خوش ہے اللہ آپ سے۔ اچھا ناظرین، آپ نے ویڈیو سن لی، کیسی لگی آپ کو؟ بہت اچھی لگی ہوگی۔ یقین مانیں کہ جب میں نے یہ ویڈیو پہلی دفعہ سنی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں آنسو روک نہیں سکا اپنی آنکھوں میں آنے سے۔ آپ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ ویڈیو سن کے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ واقعی انداز بیان ہی اس طرح کا ہے اور الفاظ ہی اس طرح کے ہیں کہ آنسوؤں کا آنا ایک لازمی امر بن جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا یہ چیز جائز ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے جھوٹی باتیں بنا بنا کے ان کو سنائیں؟ جی ہاں ناظرین، یہ حدیث جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے بالکل جھوٹی ہے۔ اس طرح کی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو موضوع، مردود اور جو بھی ان کو گھٹیا سے گھٹیا نام دیا جا سکے، ان کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ یہ گھڑی ہوئی من گھڑت احادیث ہے،
اور یہ من گھڑت احادیث صرف اور صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جا سکے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارا جا سکے۔ کس بات پہ؟ نیکی کے لیے ابھارا جا سکے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لے۔ من کذب علیہ متعمدًا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار یا فی النار، اس طرح کر کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا پکا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین پھر ہم کیوں ایسا کرتے ہیں جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، چاہے وہ جھوٹی بات میں کتنی ہی زیادہ موٹیویشن ہو، کتنا ہی زیادہ اس کے اندر پیار اور محبت جھلک رہا ہو، کتنے ہی لوگ اس جھوٹی بات سے نیکی کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن اگر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے اور وہ جھوٹی ہے تو وہ اس بات کو وضع کرنے والا وہ پکا جہنمی ہے۔ اور ناظرین ہم لوگ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور بغیر کسی تردد کے، بغیر سوچے سمجھے ان کو آگے شیئر کر دیتے ہیں اور امت مسلمہ میں ان باتوں کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، کیا ہمیں اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمیں نہیں ہوگا اس کا؟ نبی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ جو مومن ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے باتوں کو آگے نہیں پہنچاتے۔ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ پہلے ان کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کھول کے یہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ 19واں پارہ ہے اور سورہ فرقان ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر ہے 73۔ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ 63 نمبر آیت سے۔ وعباد الرحمن الذین، کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، تو ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے نشانیاں، اور بتاتے بتاتے جب 73ویں آیت آتی ہے تو پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک علامت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں یا ان کو سمجھائی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جن کے اوپر میری آیات پڑھی جائیں تو وہ جو ہے اندھوں اور بہروں کی طرح اس پر نہیں گرتے، بلکہ اس کو وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ تو پھر جو ہے احادیث کے بارے میں کیوں نہ اللہ کے بندے کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کو آگے کیوں نشر کر دیتے ہیں، آگے فارورڈ کیوں کر دیتے ہیں، آگے شیئر کیوں کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آئیے اس حدیث پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یہ جو موضوع روایت ہے، من گھڑت قصہ، اس کو ہم حدیث بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے میرا دل کہ اس کو حدیث کیسے کہا جائے، یہ من گھڑت کہانی ہے۔ اب دیکھیے وہ کیا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور وحی نازل ہوئی اس بندے کے بارے میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس بندے سے پوچھو کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وحی نازل کی ہو کہ اس سے پوچھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات ملتی ہے، اور وہ بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال، میں نے جنت میں تیری قدموں کی چاپ سنی، تو بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یا نماز تہجد کی بات کی انہوں نے، تو اس طرح کر کے وہ واقعہ ملتا ہے۔ لیکن ایک عام بندہ آیا جس کو کوئی صحابی جانتا نہیں ہے، جس کے بارے میں نام کا نہیں پتا کسی کو، ایک عام شخص آیا اور وہ شخص جو ہے وہی آ گئی کہ اس سے پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تم اپنا عمل بتاؤ کس وجہ سے۔ اب وہ عمل کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے 2 اونٹ میرے گم ہو گئے، اور میں گیا، ایک سردار تھا، اور سردار کو میں نے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس نے کہا لے جاؤ۔ تو اس کے بعد سردار نے کہا جاؤ دیکھو کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، تو پھر وہ آواز ہے کہ بیٹی ہے، تو اس نے کہا اس کو زندہ درگور کر دو۔ تو پھر جو ہے اس نے سردار کو کہا کہ نہیں یہ بیٹی مجھے دے دو، تو پھر اس نے 2 اونٹ اس کو دیے اور وہ بیٹی لے آیا۔ اس کے بعد اس کو اتنا مزہ آیا اس بات میں کہ اس نے جو ہے پھر لوگوں سے بیٹیاں ایسے خریدنی شروع کر دیں کہ وہ اونٹ دیتا اور بیٹی خرید لاتا، اونٹ دیتا اور بیٹی خرید لاتا، اور کرتے کرتے جناب اس کے پاس 300 بیٹیاں جمع ہو گئیں۔ مبالغہ آرائی کی حد دیکھیں کہ 1 بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پوری 300 بیٹیاں۔ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے عیدی سینٹر کھلا ہوا تھا وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا کوئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی اس نے یتیم خانہ کھول رکھا تھا بیٹیوں کے لیے۔ تو لوگ جھوٹ بھی باندھتے ہیں تو وہ ہائی لیول کا جھوٹ، مبالغہ رائے بھی ہائی لیول کی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 300 بیٹیوں کی کفالت کرنا، اس کے لیے پورا ایک ادارہ چاہیے، اس کے لیے پورے انتظامات چاہیے، اور وہ جو دور تھا اس دور میں سسٹم اس طرح کا نہیں تھا کہ اس طرح کے ادارے ہوں، اس طرح کے سوسائٹیاں بنی ہوں، یہ سسٹم نہیں تھا اس وقت۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ 1 2 3 چلیں 10 لگا لیں، 20 لگا لیں، 300 سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے کہ 300 بیٹیوں کی وہ کفالت کیسے کرتا تھا۔ پھر 300 بیٹیاں جو ہے کیا ان کی شادیاں نہیں کرنی، ان کے بیاہ نہیں کرنے، کیا ان 300 بیٹیوں کو ادھر ہی اس میں سنبھال کے رکھنا ہے؟ تو ایسے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے عیدی سینٹر جو ہے اس کا وہ لے لیا ہے پلان، اور وہ پلان اس نے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاگو کر کے یہ حدیث کھڑ لی ہے، من گھڑت حدیث۔ تو ناظرین، ہر کتاب حدیث میں تلاش کیا، کسی میں یہ نہیں ملی، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ ابو داؤد میں، نہ دارمی میں، نہ مسند احمد میں، سہائے 6 کی کسی کتاب میں حدیث نہیں ملی۔ پھر میں نے جو من گھڑت احادیث والی کتابیں ہیں اس میں دیکھا، اس میں بھی نہیں ملی، یعنی یہ موضوع احادیث میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے بنی، یہ کس نے بنائی، یہ کس نے گھڑی؟ یہ ایسے ہی کسی ولاگر نے گھڑا اس کو، اور گھڑ کے اس نے اس کو نشر کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو رلایا بھی جا رہا ہے اور رویا بھی جا رہا ہے، آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں، شیئر بھی کیا جا رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ثواب ہو رہا ہے، بڑا اجر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نادانستگی میں جھوٹ کے ساتھی بن رہے ہیں، جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں، کذب کو پھیلا رہے ہیں، اور نادانستگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ جھوٹ پہ جھوٹ باندھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر بیٹیوں کی کفالت کا ہی معاملہ ہے، بیٹیوں کی پرورش کا ہی معاملہ ہے، تو پھر ہم صحیح احادیث کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں،
جن کے اندر بیٹیوں کی کفالت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانات موجود ہیں، تو پھر ہم ان کو کیوں نہیں پڑھتے اور ہم ان کو آگے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اتنا ہی زیادہ مبالغہ آرائی کا شکار ہو چکے ہیں کہ جب تک کسی چیز میں مبالغہ آرائی نہ ہو، جب تک کسی چیز میں اچھے طریقے سے اس کو اچھالا نہ جائے، ایکسٹریم لیول پہ نہ پہنچایا جائے، وہ ہمیں مزہ ہی نہیں دیتی؟ کتنی ہماری سوچ جو ہے گھٹیا ہو چکی ہے، سطحی سوچ ہو چکی ہے کہ ہم ہر چیز میں ایکسٹریم لیول پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بیٹی سے تو بات ہی نہیں بنی، 2 سے تو بات ہی نہیں بنی، 3 سے تو بات ہی نہیں بنی۔ جب تک 300 بیٹیوں کی بات نہ ہو جائے مزہ نہیں آیا۔ مزہ تب آئے گا جب 300 بیٹیوں کی بات ہوگی۔ ویسے افسوس ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں پر۔ آئیے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی صحیح حدیث آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے جی۔ بخاری شریف کا جو باب ہے، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ، کہ آگ سے بچو چاہے وہ ایک کھجور کی پھانگ کے ساتھ ہی آپ بچ سکتے ہو، اور صدقہ دو اگرچہ وہ بہت ہی قلیل مقدار میں ہو۔ یہ بخاری شریف کا باب ہے، باب نمبر 10 ہے، اور اس کی جو حدیث ہے اس میں یہ 1418 نمبر حدیث ہے۔ بخاری شریف کی 1418 نمبر حدیث شریف ہے۔ اور بیان کیا ہے؟ فرمایا حدثنا بشر بن محمد، بشر ابن محمد جو ہے وہ ہمیں بیان کرتے ہیں، اخبرنا عبداللہ، کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی، اخبرنا معمر، ہمیں معمر نے خبر دی، ان زہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، قالا، زہری فرماتے ہیں، حدثنی، یہ حدیث ہمارے سامنے روایت کی عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم، کہ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے ہمارے سامنے یہ حدیث جو ہے یہ بیان کی۔ ان عروہ، انہوں نے عروہ سے روایت کی، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی، قالت، وہ ارشاد فرماتے ہیں، دخلت امرات، کہ ان کے پاس ایک خاتون آئیں، ماہا ابنتان، اس خاتون کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، لہا تسلو، اور وہ جو 2 بیٹیاں تھیں ان کے لیے وہ سوال کر رہی تھی، فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ، کہ میرے پاس تو اور تو کچھ موجود نہیں تھا، ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور، فآتیتھا ایہا، پس وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی، فقسمتھا بین ابنتیہا، تو اس عورت نے اس کھجور کو دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، ولم تأکل منہا، اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی، فخرجت، پھر وہ چلے گئی، نکل گئی، ان کے کمرے سے، ان کے حجرے سے، ان کے گھر سے نکل گئی، فدخل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علینا، پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ غالباً علینا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں گی، تو اس لیے انہوں نے علینا کا لفظ بولا ہے۔ کہتی ہیں فاخبرتہ، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی خبر دی، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، جو بندہ ان لڑکیوں میں سے مبتلا کیا گیا، یعنی جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کے امتحان میں ڈالا، یعنی بیٹیاں اس کو عطا فرمائیں، بیٹیوں کے امتحان میں ڈالا، بشیء،
کسی چیز کے بارے میں، یعنی کفالت کے بارے میں یا اور کسی چیز کے بارے میں، کن لہو سترم من النار، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کے سے چھٹکارے کا باعث بن جائیں گی، جہنم اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی یہ بیٹیاں۔ ناظرین، یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں 5995 نمبر پر بھی یہ حدیث آئی ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث شریف ہے 25332 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا 6693 نمبر ہے، یعنی یہ صحیح حدیث شریف ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مبتلا کرتا ہے، یعنی آپ کا یہ جو فرمان ہے مبتلا کرنے کا، اس کا مطلب ہے کہ بیٹی ایک امتحان ہوتی ہے، اس کی پرورش، اس کی پیدائش، وہ ٹوٹل امتحان ہوتا ہے۔ بیٹا بھی امتحان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹی تھوڑا امتحان زیادہ ہے۔ تو جو بندہ بھی اس امتحان میں مبتلا ہو اور وہ پورا کرے اس امتحان کو اچھے طریقے سے، اس امتحان سے نبردازماں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں کو اس بندے کے لیے آگ سے بچاؤ کا سبب بنا دے گا، یعنی جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنا دے گا۔ لیں جی، یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب میں آپ کے سامنے، یہ بخاری شریف تھی، اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف سے اسی طرح کی بیٹیوں کی کفالت کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف میں 6695 نمبر پر یہی حدیث ہے جو میں نے بخاری شریف سے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم شریف میں بیٹیوں کی کفالت پر ایک پورا باب باندھا گیا ہے، اور یہ باب نمبر ہے 46، اور اس کا جو نام ہے باب فضل الاحسان الی البنات۔ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، یہ بیروت کا چھاپا ہے، یہ مسلم شریف جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں حدیث جو ہے 6693 جو حدیث ہے اس کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ 6694 حدیث جو ہے اس میں حدثنا قتیبہ ابن سعید، قتیبہ ابن سعید ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا بکر، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بکر نے، یعنی ابن مدرہ، یعنی بکر جو ابن مدر ہیں انہوں نے یہ حدیث روایت کی، عن ابن الحادی، ان سے روایت کی ابن حاد نے، ان زیاد ابن ابی زیاد، کہ جو زیاد ابن ابی زیاد ہے مولا ابن عیاش، جو ابن عیاش کا غلام ہے، حدثہ عن عراق ابن مالک، کہ وہ حدیث روایت کرتے ہیں عراق ابن مالک سے، سمیتہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، یحدث عمر ابن عبدالعزیز عن عائشہ تھا، کہ عمر ابن عبدالعزیز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، انہا قالت، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جاءتنی مسکینۃ، ایک مسکینہ، ایک خاتون میرے پاس آئی، تحمل ابنتین لہا، اس خاتون نے دو جو بیٹیاں تھیں وہ اٹھائی ہوئی تھیں، یعنی ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، دو بیٹیاں اس نے اٹھائی ہوئی تھیں، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، میں نے اس کو 3 کھجوریں جو تھیں وہ پیش کی، ظاہر ہے اس نے سوال کیا ہوگا تو انہوں نے 3 کھجوریں پیش کی، فَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةٌ، کہتی ہیں کہ میں نے فَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا تَمْرَةً، جو دونوں بیٹیاں تھیں ان دونوں بیٹیوں کو اس نے ایک ایک کھجور دے دی، ظاہر ہے 3 کھجوریں تھیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور ایک کھجور اس کے پاس بچ گئی۔ کہتی ہیں وَرَفَعَتْ إِلَىٰ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا،
جو کھجور بچی اس نے اسے اپنے منہ کی طرف اٹھایا کھانے کے لیے. ایک بیٹی کو دے دی, دوسری بیٹی کو, اور تیسری کھجور اس نے اٹھائی کھانے کے لیے, اپنے منہ کی طرف لے جانے کے لیے. فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا, تو وہ جو دونوں بیٹیاں تھیں نا وہ اس سے مطالبہ کرنے لگ پڑی کہ ماں یہ کھجور بھی ہمیں دے دو. تیسری کھجور اس کے پاس تھی, وہ منہ کی طرف لے جا رہی تھی, تو بیٹیوں نے کہا یہ کھجور جو ہے نا یہ بھی ہمیں ہی دے دو. پھر کیا ہوا, کہتے ہیں ورفات, کہتے ہیں فشکت التمرتا, اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا. کون سی کھجور؟ التی کانت ترید ان تاکلھا, کہ جس کو وہ کھانا چاہتی تھی. بینہما, تو اس نے اس کو 2 ٹکڑے کیا اور وہ ان دونوں کے درمیان اس نے اس کو بانٹ دیا 2 ٹکڑے کر کے. ان 2 بیٹیوں, یعنی وہ کھجور جو اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی وہ بھی اس نے اس کو 2 ٹکڑے کیا, اور بیٹیوں کے مطالبہ کرنے پر ایک اس نے ایک بیٹی کو دے دی, دوسرا حصہ اس نے دوسری بیٹی کو دے دیا. کہتی ہیں فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا, تو مجھے مطلب بہت اچھا لگا, یا اس کا دوسرا مطلب یہ مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات سے. فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کا جو عمل تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس کے اس عمل کو ذکر کر دیا. فقال, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے, اس خاتون کے اس عمل کی وجہ سے جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے. سبحان اللہ. او آتقہا بہا من النار, یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ناظرین, یہ حدیث جو ہے یہ بھی مسند احمد میں 24,611 نمبر پہ موجود ہے. ناظرین, ایک حدیث اب میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں, یہ 6,695 نمبر ہے. مسلم شریف میں 3 حدیثیں ہیں بیٹیوں کے بارے میں. ایک حدیث وہ جو میں نے بخاری میں بیان کر دی آپ کے سامنے, اور دوسری حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی 6,694, اور وہ بخاری والی تھی وہ 6,693 نمبر تھا. اور اب جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کا نمبر ہے 6,695 نمبر. حدثنی امر الناقد, امر الناقد یہ مجھ سے حدیث بیان کرتے ہیں. حدثنا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد الزبیری, ابو احمد زبیری نے حدیث بیان کی. حدثنا محمد ابن عبد العزیز, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی محمد ابن عبد العزیز نے. ان عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ روایت بیان کی عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انس, انہوں نے یہ روایت بیان کی. انس ابن مالک, وہ بیان کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من آل جاریتین, جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی. اب یہاں جاریتین ہے, اب یہاں جاریتین سے مراد بیٹیاں بھی ہیں, یہاں لے پالک بیٹیاں بھی ہیں, اور یہاں نوکرانیاں بھی مراد ہیں, لونڈیاں بھی مراد ہیں. یعنی کسی بھی آپ نے عورت پہ, خاتون پہ, نوکرانی کی بیٹیوں پہ شفقت کر دی اور اس کی پرورش کر دی, کوئی بھی یہاں پہ مراد ہے کسی کے لیے بھی. جاریتین, جاریہ بیٹی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں. آپ لے پالک بیٹی لے آئیں گے وہ بھی اس میں آ جائے گی. آپ ویسے ہی کسی کی مدد کر دیں گے تو وہ بھی اس کی پرورش کر دیں گے, اس کا سارا خرچہ اٹھا لیں گے اس کی بیٹی کا,
تو یہ بھی اسی ضمن میں ہی آ جائے گا۔ فرمایا من آل جاریتین، جس بندے نے 2 خواتین کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، یعنی یہ نہیں کہ 1 مہینے کا خرچہ دے دیا، 1 دن کا دے دیا، 1 سال کا دے دیا، نہیں، پوری ذمہ داری لی، پوری ذمہ داری لی، شروع سے لے کر آخر تک، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں۔ اب تبلغا کا مطلب بالغ ہونے کا یہاں جو مفہوم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ ان کی شادی کر کے ان کے گھر پہنچا دیا۔ یہاں تبلغا کا جو مطلب ہے یہ مفہوم پوشیدہ ہے۔ تبلغا بالغ ہو گئیں، یا تبلغا یعنی ان کے سسرال پہنچا دیا ان کو، یہ دوسرا مفہوم ہے۔ اور یہ جو مفہوم ہے یہ بالکل ایگزیکٹ ہے، کیونکہ بیٹی کی پرورش کامل ہی تب ہوتی ہے جب بیٹی اپنے شادی ہو کے سسرال پہنچ جاتی ہے، تب بھی جو ہوتا ہے وہ مشن سکسیسفل ہوتا ہے، اور جو آپ کا وہ جو ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں مشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ تو فرمایا حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ پہنچ گئیں، کہاں پہ؟ اپنے سسرال پہنچ گئیں، سن بلوغت تک پہنچ گئیں، اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ جاء یوم القیامت انا وہوا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قیامت والے دن ایسے وہ بندہ آئے گا اور میں ایسے ہوں گے، بالکل ایسے۔ آگے کیا ہے؟ وَدَمَّ أَصَابَعَهُ، وَدَمَّ أَصَابِعَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ایسے ملا دیا۔ اب مطلب اس کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ملایا 2 انگلیوں کو، فرمایا کہ جیسے ایک میں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ کیا، اور ایک وہ بندہ ہے۔ فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں، ایسے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طرح اس بندے کو قیامت والے دن ہم نشینی ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث شریف ہے نا مسلم شریف کی، یہ ساری حدیثوں پہ سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث شریف، سب سے زیادہ، یعنی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس سے بھی بڑا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی بتائی جا رہی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا عزت ان کو ملے گی، مقام محمود ملے گا، مقام وسیلہ ملے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ لواء الحمد ملے گا، حمد کا جھنڈا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ بندہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کو اپنے سسرال پہنچا دیا، شادی خانہ آبادی کر دی، وہ بندہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو ہم نشینی ملے گی۔ اب آپ کو اگر کوئی کہے کہ یہ کام کرو گے تو پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اس کی ہم نشینی آپ کو ملے گی، کیسے بھاگ بھاگ کے کریں گے آپ؟ کتنا پرائم منسٹر کی ہم نشینی کے لیے آپ مارے مارے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو کام ہے کہ پوری جو کائنات کے اشرف ہیں، پوری کائنات کے جو سردار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مقام و مرتبہ ہی جن کا ہے، ان کی ہم نشینی، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اس طرح ہونا جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں، کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کی حدیثیں لوگ کیوں نہیں شیئر کرتے، اس طرح کی حدیثوں کو آگے کیوں نہیں پہنچاتے، جو صحیح حدیثیں ہیں، جن کے آگے بھیجنے کا ثواب بھی ہوگا، جن کے آگے جن کو نشر کریں گے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ ایسی حدیثیں کیوں نہیں یہ ولاگر بیان کرتے، کیوں نہیں احادیث پڑھتے، کیوں نہیں بخاری اٹھاتے، کیوں نہیں مسلم اٹھاتے، کیوں نہیں باقی سیاستہ کی کتابیں اٹھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، بڑا خزانہ ہے ان کتابوں کے اندر، جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جو ہمیں آگے بیان کرنا چاہیے، جس پہ ولاگ بنانے چاہیے۔ آپ کی آواز خوبصورت ہے، آپ کا انداز خوبصورت ہے، آپ کے فالورز ہیں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں،
آپ اس طرح کی حدیثیں بیان کریں تاکہ لوگوں تک صحیح علم دین پہنچے. آپ قرآن پاک کی آیات بیان کریں. آپ بہت خزانہ بڑا ہے قرآن مجید میں. آپ سیاہ ستہ کی احادیث بیان کریں. آپ سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں. اگر عربی نہیں آتی عربی کو پڑھ لیں اور پھر مطالعہ کریں, پھر احادیث جو ہے آگے نشر کریں. آپ کو بھی اجر ملے گا اور جو آگے اس کو شیئر کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا. ناظرین, یہ تھی مسلم شریف, اور مسلم شریف کی میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی ہیں, اور تیسری بخاری میں بھی وہ حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث ہے. اب تک ہم آپ کے سامنے 3 حدیثیں بیٹیوں کی کفالت, بیٹیوں کی پرورش, اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. آئیے ہم ایک تیسری سیاہ ستہ کی کتاب اٹھاتے ہیں جس کا نام ہے سنن ابن ماجہ. یہ جی سنن ابن ماجہ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے, مؤسسۃ الرسالہ. ٹھیک ہے, یہ وہاں کی چھپی ہوئی ہے, مرکز الرسالہ للدراسات و تحقیق التراث. اچھا, اس میں بھی ابن ماجہ میں بھی انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے بیٹیوں کی کفالت پہ, اور اس کا باب کا نام رکھا, یہ تیسرا باب ہے. باب کا نام ہے باب بر الوالد والاحسان الی البنات. باپ کی نیکی اور اس کا احسان بیٹیوں پر, بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک. اچھا ناظرین, اب ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنے لگے ہیں. حدیث نمبر ہے 3668 ابن ماجہ کی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ تھا, ابو بکر ابن ابی شیبہ حدیث بیان کرتے ہیں ہم سے. حدثنا محمد ابن بشرن, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشر نے. ان مصر, وہ مصر سے روایت کرتے ہیں. اخبرنی سعد ابن ابراہیم, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سعد ابن ابراہیم نے. ان الحسن, وہ حسن سے روایت کرتے ہیں. ان ساساتا, وہ ساسا سے روایت کرتے ہیں, اور جو ساسا ہے ام الاحنف, وہ احنف کے چچا ہے. قالا, وہ بیان کرتے ہیں دخلت علی عائشہ تو امرات ماہا ابنتان, ایک عورت, ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئیں, اور اس عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. ابنتان لہا فآتتھا ثلاثۃ تمرات, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں جو تھیں ان کو عنایت کی. فآتت کل واحدۃ منہما تمرتن, تو اس خاتون نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی. ثم صدعت الباقیۃ بینہما, اس کے بعد وہ جو تیسری کھجور تھی وہ بھی اس نے خود نہیں کھائی, وہ بھی ان دونوں بیٹیوں میں بانٹ دی. یعنی یہ جو حدیث میں نے آپ کو مسلم شریف کی سنائی بالکل وہی مضمون ہے, بس اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے تیسری کھجور کو منہ تک لے جانے لگی, اور 2 بیٹیوں نے کہا کہ نہیں اماں یہ بھی ہمیں دے دو, تو پھر اس نے ان کو بانٹا. اس میں وہ منہ پہ لے جانے, منہ کی طرف لے جانے کے الفاظ نہیں ہے, لیکن مضمون وہی والا ہی ہے. اس لیے مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اور وہ حدیث سیم ہی مضمون ہے. تو پھر اس نے وہ کھجور جو تھی وہ بھی دونوں بیٹیوں میں بانٹ دی. قالت, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فأتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فحدثتہ, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا واقعہ ذکر کیا. فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعجبک, کس چیز نے تجھے تعجب میں ڈالا؟ لقد دخلت بہ الجنہ, وہ تو یہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو گئی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا صیغہ بولا, یعنی یہ اتنی پکی بات ہے, اتنی پکی بات ہے کہ وہ چلے گئی ہے جنت میں, یعنی جنت اس کے لیے پکی ہو گئی ہے. لقد دخلت بہ الجنہ, وہ اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے. لیں جی ایک اور حدیث, اور بڑے جو ہے یہ اس میں
یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موٹیویشن ہے ہمارے لیے۔ 3669 3669 حدثنا الحسین ابن الحسن المروزی، کہتے ہیں کہ حسین ابن حسن مروزی جو ہے وہ ہم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدثنا ابن المبارک، وہ کہتے ہیں کہ ان سے ابن مبارک نے حدیث بیان کی، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث ابن مبارک نے بیان کی۔ ان حرملہ تا ابن عمران، ان سے حرملہ ابن عمران نے روایت کی۔ قالا، وہ حرملہ ابن عمران کہتے ہیں سمیت ابا اشانۃ المعافریہ، کہتے ہیں کہ میں نے ابا اشانہ معافری سے یہ سنا۔ سمیت عقبہ ابن عامر، انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ ابن عامر سے یہ سنا۔ یقول، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی وہ آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے من کان لہو ثلاث بنات، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا کرے۔ من کان لہو ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں۔ اب وہ 3 بیٹیاں چاہے اس کے اپنے سلب سے ہوں یا وہ لے پالے ہوں، یہ دونوں طرح کی بیٹیاں اس سے مراد ہیں۔ من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن، وہ ان 3 بیٹیوں پر صبر کرے۔ وَأَطْعَمَهُنَّ، اور وہ ان کو کھانا کھلائے۔ وَسَقَاهُنَّ، اور وہ ان کو پانی پلائے۔ وَكَسَاهُنَّ، اور وہ ان کو کپڑے پہنائے۔ یعنی کیا آ گیا؟ صبر، یعنی ان کو کوئی تانا نہ دے، کوئی تان و تشنیع نہ کرے، کوئی برا لفظ نہ کہے، غصے کے ساتھ نہ بولے، ان کی ہر بات پر، ہر خرچے پر، ہر شرارت پر صبر کرے۔ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ، خوب کھلائے پلائے، ان کو اچھی طرح کھلائے پلائے۔ وَسَقَاهُنَّ، اور ان کو پلائے۔ یعنی یہ جو سقاہن ہے، یہ عام پانی پلانے کی بات نہیں ہو رہی، یہ جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ریفریشمنٹ، یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یعنی اطعمہن، کھانا کھلائے، وسقاہن، کہ تھوڑا سا کچھ زیادہ، یعنی جو اضافی چیزیں ہیں کہ کھانے سے بھی اوپر۔ عام پانی ہوتا تو اس میں تو کوئی کمال کی بات ہی نہیں تھی، ظاہر ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسقاہن کو علیحدہ گنا، یعنی کہ مشروبات، جس کو ریفریشمنٹ کہتے ہیں، کچھ چیزیں اضافی جو کھانے سے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے طبیعت بہل جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، تو یہاں سقاہن سے وہ چیزیں مراد ہیں۔ فرمایا وسقاہن، اور ان کو خوش کرے، ریفریشمنٹ کھلائے پلائے۔ وَكَسَاهُنَّ، اور ان کو لباس دے، اچھا لباس ان کو پہنائے۔ آگے فرمایا من جدتہ، اپنی محنت سے، اپنی جو کمائی ہے اس کمائی میں سے، یعنی اپنی شب و روز کی جو محنت ہے، اس شب و روز کی محنت، اپنی جو حق حلال کی کمائی ہے، وہ ساری کی ساری ان پہ خرچ کر دے۔ فرمایا کہ پھر ہوگا کیا، رزلٹ کیا ملے گا؟ فرمایا کن لہو حجابا یوم القیامت من النار، وہ بیٹیاں قیامت والے دن اس کے اور جہنم کے درمیان ایک اوٹ بن جائیں گی، ایک پردہ بن جائیں گی، ایک دیوار بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، اگر دیوار جو ہے، سبحان اللہ، اگر دیوار آپ نے جہنم کے اور اپنے درمیان دیوار چاہتے ہیں تو پھر بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھیں اور بیٹیوں کی پرورش کریں، بیٹیوں کو کھلائیں پلائیں، اچھا لباس فراہم کریں، ریفریشمنٹ دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ڈال دیں کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کوئی تانا نہ دیں، کسی قسم کی ان کو کوئی بری بات نہ کہیں، کوئی سخت جملہ نہ بولیں، کوئی غصے کے ساتھ نہ بات کریں۔ اب حدیث نمبر 3670 ہے، 3670۔ حدثنا الحسین ابن الحسن، حسین ابن حسن جو ہے
یہ ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں. اور ان سے کس نے حدیث بیان کری؟ وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابن المبارک، کہ ہم سے حدیث بیان کری ابن مبارک نے. ان فطری، ان سے فطر نے بیان کی. ان ابی سعد، ان سے ابی سعد نے بیان کی. ان ابن عباس، ان سے ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی. قالا، وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اصل راوی جو ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باقی ساری جو روایت ہے اس کو سند کہتے ہیں. قالا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل تدرک لہ ابنتان، وہ شخص جس کو دو بیٹیاں پالے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو بیٹیاں عطا فرمائے. اور دوسرا مطلب اس کا کیا بنتا ہے کہ وہ دو بیٹیاں تھیں، انہوں نے اس شخص کو پا لیا، مطلب وہ کسی اور کی بیٹیاں تھیں اور اس شخص نے اپنی گود میں لے لیا. اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ بنتا ہے ما من رجل تدرک لہ ابنتان. تدرک جو فعل ہے نا، یہ مؤنث کا فعل ہے اور اس کا فاعل ابنتان ہے، یعنی وہ دو بیٹیاں اس کو پالیں. تو ظاہر ہے کہ وہ دو بیٹیاں کو وہ جب وہ بندہ لے پالک کر لے گا، ان کو گود میں لے لے گا، تو وہ دو بیٹیاں اس کو پالیں گی. اگر اس شخص کے پاس اس کے صلب سے وہ دو بیٹیاں ہیں تو وہ بندہ ان دو بیٹیوں کو پائے گا، لیکن اگر وہ لے پالک ہیں تو پھر وہ دو بیٹیاں اس بندے کو پائیں گی ایز اے فادر، ایز اے باپ. ما من رجل تدرک لہ ابنتان، جس کو دو لڑکیاں، دو دختریں اس شخص کو ایز اے فادر پالیں، یعنی وہ ان کا باپ بن جائے. فیحسن الیہما، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ما صاحبتا ہو، جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں. ما صاحبتا ہو یعنی ان کی رخصتی تک، حتیٰ کہ وہ رخصت ہو جائیں، یعنی اپنے سسرال میں چلے جائیں. ما صاحبتا ہو، جب تک وہ بیٹیاں اس کے ساتھ رہیں. آگے فرمایا او صاحبہما، یا جب تک وہ بندہ ان کے ساتھ رہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جائے. ظاہر ہے کہ اگر وہ دو بیٹیاں جب تک اس کے ساتھ رہیں تو ان کی رخصتی ہو جائے گی، تو وہ دو بیٹیاں رخصتی سے پہلے اس کے ساتھ ہیں. آگے فرمایا او صاحبہما، یا وہ جب تک ان کے ساتھ ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ بندہ اللہ کے پاس چلا گیا اور وہ دو بیٹیاں جو تھی وہ ان کی صحبت ختم ہو گئی اس بندے کے ساتھ. فرمایا اس پیریڈ میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. الا ادخلتاہ الجنہ، وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کر دیں گی، یعنی اس کے جنت میں داخلے کا وہ بیٹیاں باعث بنیں گی، وہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا وسیلہ بن جائیں گی. کیا چیز وسیلہ بنائے گی؟ اچھی تربیت، اچھا حسن سلوک، جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے. فصبر علیہن واتمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ، اپنی کمائی سے ان کو کھلائے پلائے، ریفریشمنٹ دے، اچھے لباس کا انتظام کرے. فصبر علیہن، اور ان بیٹیوں کی پیدائش پر یا ان کے وجود پر صبر کرے. لے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری احادیث رکھ دی ہیں، اور یقین مانیں مجھے تو ان احادیث کی تلاوت کر کے مجھے تو بہت موٹیویشن ہوئی اور مجھے بڑا مزہ آیا. یقیناً آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. تو کیوں نہ پھر ہم ایسے کریں، جو ولاگرز ہیں ہم ان کو بھی ایک میسج پیغام دیں کہ اس طرح کی جو صحیح احادیث ہیں ان کے ولاگ بنائیں اور ان کو آگے پیش کریں. میں نے یہ ساری احادیث آپ کے سامنے، سارے اسکرین شاٹ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. کوئی بھی ولاگر جو ہے وہ اس سے ولاگ بنا سکتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحیح فرمانات ہیں، جو اتھینٹک فرمانات ہیں، وہ آگے امت تک جائیں، ان کو آپ شیئر کریں، ان کے ولاگ بنائیں، تاکہ صحیح معلومات امت تک جائیں، غلط معلومات امت تک نہ جائیں.
नाज़रीन, जब हम गलत चीज़ें शेयर करते हैं या मन घड़त अहादीस को पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होता है, क्योंकि गलत इल्म फैलाना ये शैतानी फ़ेल है, ये एक अच्छे मुसलमान का फ़ेल नहीं है, ये शैतानियत है और इससे शैतान खुश होता है। आप कितनी भी मोटिवेशन वाली हदीस बयान करेंगे, लेकिन अगर वो मन घड़त है तो वो शैतानियत है, उसको हम इस्लाम का नाम नहीं दे सकते, उसको हम शैतानियत का ही नाम दे सकते हैं। तो इसलिए मन घड़त हदीसें ना उनके व्लॉग बनाएं, और अगर किसी ने ऐसा व्लॉग बनाया है तो आप उसके नीचे कमेंट में करें जाके कि ये गलत है, ये हदीस मन घड़त है, और उसको आगे शेयर बिल्कुल ना करें, और आप उसको आगे उसको लाइक भी ना करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही मालूमात आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।